ہے وہاں سے وہ سوچنا شروع کرتے ہیں. جملہ نہیں میں دلیل دے رہا ہوں، سن لیجئے. قوم مقدسہ میں ایک میگزین نکلتی ہے قطرہ قطرہ آب کر کے، یا دریا دریا آب کر کے، ایسے کچھ نام تھا، ذہن سے نکل گئی بات. اس میں نے بہت پہلے ایک واقعہ پڑھا تھا، قطرہ قطرہ آب کر کے ایک میگزین نکلتی تھی، ایک واقعہ پڑھا تھا. اس میں نے اندازہ لگایا انسان ہم اور آپ ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے ہیں. آیت اللہ خامنئی رہبر معظم، ایک جگہ نماز پڑھانا تھا ان کو، اور صف ابھی آراستہ ہو رہی تھی کہ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے، کہ جیسے آج کل ہمارے جوانوں کا عالم بھی ہے کہ کپڑے جو اچھے لگ گئے بس جا کے اٹھا لاتے ہیں. ابھی پیغام بچوں کے لیے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، میرے بچوں میرے جوانوں، جو کپڑے تمہیں اچھے لگے نا، کبھی یہ سوچ کر کپڑے مت خریدو کہ تمہیں اچھے لگ رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ کے خریدا کرو کہ تمہارے اوپر کیا اچھا لگے گا. ہم نے دیکھا کہ ایک نے ڈیمیج جینس پہنی ہوئی، پھٹی ہوئی کٹی ہوئی، لے آیا اٹھا کر کے، ہم بھی لے آئے اٹھا کر کے. اس کے یہاں بھلے عریانیت پر گناہ نہ ہو، ہمارے مذہب اسلام پر عریانیت پر گناہ ہے. اور اب جنس کی لینتھ اتنی نیچے آ گئی ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی جینس پہن کر کے آ جائے تو جو منظر ہوتا ہے آپ سب منبر کی حرمت میں کہہ نہیں سکتا اس لفظ کو. ایک جوان ایسی صف آراستہ ہو رہی ہے، ایک جوان کھڑا ڈیمیج جینس پہنے ہوئے ہے، ٹی شرٹ پہ کچھ جملے لکھے ہوئے، جیسے ہمارے یہاں بھی ٹی شرٹ پہ عجیب عجیب سے جملے لکھے ہوتے ہیں کہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. عجیب عجیب جملے لکھے ہوئے ہیں. جوان ہے. آج کل جیسے بچے ہمارے ہیں، بال سمجھ میں نہیں آتا کٹوا کے آئے ہیں کہ نچوا کے آئے ہیں. پہلے ہم لوگ بال بنوانے کے پیسے دیا کرتے تھے، اب تو بال بگاڑنے کے دیے جا رہے ہیں. مطلب مکاتب سے میرا تعلق آپ جانتے، میرا مزاج یہی ہے نا. وہ بھی جوان ویسا ہی ہے، ڈیمیج جینس پہنی ہوئی ہے، ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، بال عجیب سے بنائے ہوئے، جیل ویل لگا کر کے. اور پھر عالم یہ ہے کہ اس سے زیادہ اسمارٹ اور ماڈرن بننے کے چکر میں جیکٹ بھی الٹی پہن لی تھی، لیکن نماز کے لیے صف آراستہ ہو رہی ہے، وہاں کھڑا ہوا ہے. بزرگوں نے دیکھا کہ ابھی آیت اللہ خامنئی رہبر انقلاب کو، ایک مرجع وقت، ایک عالی قدر مرجع کو نماز پڑھانا ہے. لوگوں نے جوان سے کہا چلو پیچھے ہٹو، چلو پیچھے آؤ. بس آگے اپنا حلیہ نہیں دیکھا، ایسے کپڑے پہنے ہوئے، ایسے بال بنائے ہوئے، ایسی جیکٹ الٹی پہنی ہوئی، آگے آگے کھڑے ہو گئے تم. یہ جملہ ذہن میں رہے، جہاں سے ہم سوچنا بند کر دیتے ہیں وہاں سے وہ سوچنا شروع کرتے ہیں. یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا. اتنے میں جیسے ہی چیمی گنجا ہو رہی تھی، اس جوان کو پیچھے کیا جا رہا تھا. اور ہمارے ابھی یہ ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے، پیغام میں دے دوں گا، باقی نتیجہ آپ کے سامنے. اتنے میں آغا تشریف لے آئے، اور آغا نے دیکھا کہ کچھ گفتگو ہو رہی. لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے کہا آغا وہ بات ہے کہ بچہ ہے، جوان ہے، ابھی ناسمجھ ہے، میچیور نہیں ہوا ہے، تو اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے کہ ڈیمیج جینس ہے، ٹی شرٹ پہ کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں، الٹی جیکٹ ہے، بال بھی عجیب سے بنائے ہوئے ہیں. تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ، آقا کو نماز پڑھانا ہے. سنیں ذرا آیت اللہ خامنئی حافظ اللہ کا جملہ کیا تھا. آپ فرماتے جیسے لوگوں نے بتایا کہ اس بچے کی کنڈیشن اور حالت یہ ہے کہ ایسے کپڑے ہیں، ایسی شکل اور ایسی بھگل بنائی ہوئی ہے. تو ایک مرتبہ آقا کہتے ہیں لاؤ اس بچے کو آگے صف میں کھڑا کرو. اسے پیچھے کیوں کیا جا رہا ہے؟ توجہ رکھیے گا. اسے پیچھے کیوں کر رہے ہو؟ اسے تو آگے صف میں ہونا چاہیے. لوگوں کی حیرت بھری نگاہیں آقا کے چہرے پر. آقا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ بچے کا حلیہ ایسا ہے، ایسا اسمارٹ ہے، ماڈرن بننے کے چکر میں جیکٹ بھی الٹی پہن لی ہے. آقا فرماتے ہیں ہاں یہی ہونا چاہیے. اسے پہلی صف میں کھڑا کرو تاکہ دنیا والوں کو یہ پتا چلے کہ اتنا اسمارٹ بچہ بھی نماز جماعت کا پابند ہے. ہم ہوتے تو ہم بھی اسے اٹھا کے پیچھے کر دیتے. اسی لیے میں نے کہا تھا جہاں سے ہم سب سوچنا بند کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں اتنے اسمارٹ اور اتنے ماڈرن بچے کو بھی دنیا دیکھے تو یہ کہے کہ ہاں یہ نماز جماعت کا پابند ہے. یہ درس دیتی ہے مرضی. یہ تو چھوٹا سا نمونہ ہے، ورنہ جو کارنامے ہیں مرجعیت کے وہ آپ کے سامنے ہے. بچوں کے لیے تھا، بزرگ واقف ہیں اس سے. لہٰذا یہی وہ دو چیزیں جنہوں نے ہمیں جوڑے رکھا ہے، ہمیں متحد رکھا ہے، شیعت کو باقی رکھا ہے. جس دن ہم ان دو محور سے ہٹ گئے یاد رہے مٹ جائیں گے. لہٰذا جس طریقے سے میں نے جو آیت پڑھی تھی، جس طریقے سے خدا کی معرفت ضروری ہے، امام کی معرفت ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے نائب امام کی معرفت بھی ضروری ہے. انسان کو چاہیے کہ نائب امام کو پہچانے. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. یہ میرے حبیب، میرے پیغمبر، آپ کا کام ڈرانا ہے. ہر قوم کے لیے ایک ہادی و رہنما کا ہونا ضروری ہے. توجہ رکھیے گا، ہر قوم کے لیے.
اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جب یہ دنیا حجت خدا سے خالی ہو. کائنات کا کوئی وقت، کوئی موقع، کوئی محل ایسا نہیں ہے کہ جب یہ زمین حجت خدا سے خالی ہو گئی ہو، بلکہ ہر دور میں ایک ہادی و رہنما موجود ہے. اب وہ چاہے لوگوں کی نظروں کے سامنے ہو، چاہے پردہ غیب میں موجود ہو. اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا. بات ذہن میں بھی سن لیجئے کہاں سے شروع ہوا سلسلہ. یہ خیمے جل رہے ہیں، بچوں کو تماچے لگ رہے تھے، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھی، مگر تاریخ نے کیا دیکھا کہ ایک شہزادی ہے جو خیمے میں جانے کی کوشش کر رہی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ جناب زینب کو اس موقع پر بھائی پر روتی، بھائی کی لاش پامال ہو رہی تھی بچاتی، بچوں کو تماچے لگ رہے تھے بچانا چاہیے تھا. مگر جناب زینب نے کیا کیا؟ تاریخ نے لکھا کہ جلتے ہوئے خیمے میں علی کی شیر دل بیٹی داخل ہوئی اور جا کر کے امام سجاد کو اپنی پشت پر اٹھا لائی. اور جناب زینب نے اس سے پہلے جو خیمے چل رہے سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہیں، تو جناب زینب نے کیا فرمایا، کیا پوچھا تھا، کیا کہا تھا؟ بیٹا خیموں میں جل جائے، سروں پر چادریں نہیں ہیں، یا باہر نکل جائیں. تو امام سجاد نے کیا فرمایا، پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیمے سے باہر نکلیے. کیا جناب زینب کو اتنا چھوٹا سا مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ اور امام سجاد کا یہ جملہ، یا امتی الحمدللہ اسکتی انت عالمۃ غیر معلمہ. پھوپھی اماں آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ آپ ایسی عالمہ ہے جس کو کسی نے پڑھایا. یہ ہمارے یہاں جذبات میں لقب دے دیا جاتا ہے کسی کو. گھر والے اگر بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو بچپن سے ڈاکٹر کہنے لگتے ہیں، اگر مولانا بنانا چاہتے ہیں تو بچپن سے مولوی صاحب کہنے لگتے ہیں، اگر ٹیچر بننے کا شوق ہے بچے کو تو استاد ہے نا. ہمارے یہاں کیوں؟ جذبات میں آ کر. ہمارے جذبات ہی ہیں یہ. ابھی تو بچہ اس منزل میں بھی نہیں سمجھ سکے ڈاکٹر کیا ہوتا ہے، ماسٹر کیا ہوتا ہے، مولوی یا مولانا کیا ہوتے ہیں. لیکن یہاں جو کچھ کہا جا رہا ہے، یہاں جذبات کی کوئی منزل نہیں ہے. یہاں اگر وحی الہی کا اشارہ نہ بھی ہو تب بھی نکلا ہوا معصوم کی زبان کا جملہ ہے. ایک معصوم کہہ رہا ہے. آپ کو پھوپھی اماں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا جناب زینب کو اتنا چھوٹا سا مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ مگر جناب زینب نے مسئلہ پوچھ کر بتایا اور زمانے والوں کو پہچنوایا کہ دیکھو وقت کا امام کون ہے. زمانہ حجت حق سے کبھی خالی نہیں رہتا، گرے شبیر گھوڑے سے، اٹھے سجاد بستر سے. یہ جناب زینب مسئلہ پوچھ کر دنیا والوں کو بتا رہی ہیں، اور اس کے بعد جا کر جناب زینب امام سجاد کو اپنی پشت پر اٹھا لائی. تاریخ لکھا کہ بھڑکتے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، یہ دو اماموں کو گھر تک بچا کے لائی ہے. اور اب آئیے منزل جہاں میں آپ کو لے کر کے آنا چاہتا تھا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ اتنے سارے غموں کے باوجود جناب زینب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سیدانیوں کی چادریں بچانا چاہیے تھا، بچوں کو تماچے کھانے سے بچانا چاہیے تھا، بھائی کا غم منانا چاہیے تھا. مگر جناب زینب نے جلتے شولوں میں قدم رکھا، امام سجاد کو اٹھا لائی. جناب زینب بتانا چاہتی ہیں اپنے اس عمل سے، دیکھو زینب آزادار بعد میں ہے، ذمہ دار پہلے. ایک آزادار اس وقت تک آزادار نہیں ہو سکتا ہے جب تک ذمہ دار نہ بن جائے. ایک آزادار کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آتی ہیں، دین کی ذمہ داریاں، شریعت کی ذمہ داریاں، گھر والوں کی ذمہ داریاں، بھائی بہنوں کی ذمہ داریاں اگر بڑا ہے، ماں باپ کی ذمہ داریاں، پڑوسیوں کی ذمہ داری، محلے والوں کی. اس صلہ رحم کو عنوان سے کیا رکھا گیا ہے؟ یہ مرحلہ ہے، یہ آزاد سکھاتی ہے، یہ آزاداری سکھاتی ہے. یہ کردار جناب زینب ہے جنہوں نے اس وقت مسئلہ پوچھا. اور یہ مسئلہ پوچھنا بھی، آئیے غلام عسکری صاحب کا جملہ دہراتا ہوں آپ کے سامنے کہ تاراجی خیام کے وقت جناب زینب کا امام حسین، جناب امام زین العابدین سے مسئلہ پوچھنا یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو بغیر علم کے، توجہ، بغیر علم کے کوئی بات کہنا جذباتیت ہے، حسینیت نہیں ہے. مولانا غلام عسکری صاحب کا جملہ تھا یہ، بغیر علم کے کوئی بات کہنا. لہٰذا انسان کو پہلے چاہیے کہ ہر دور میں ہادی و رہنما ہونا موجود ہوگا اور رہے گا اور ہے. کوئی دور ایسا نہیں جب خالی ہو جائے یہ زمانہ حجت خدا سے، اور ہر دور میں ہوگا. نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، پھر خدا نے امام بنائے. کیا ضرورت تھی کہ نبی کے بعد رسول اور رسول کے بعد پھر امام؟ نبیوں میں رسول کو بنایا، پھر رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر افضل بنایا. بالکل آسان سی بات ہے، تینوں
کے معنی آپ جانتے ہیں، بس دہرا دوں مسئلہ اپنے آپ واضح ہو جائے گا۔ جب تک کوئی ایک خبر باقی تھی، میں ایک منزل پر آپ کو لے کر کے آنا چاہتا ہوں، نبی آتے رہے، جب تک کوئی ایک پیغام باقی رہا، کیونکہ نبی کہتے ہیں خبر لانے والے کو، رسول کہ جنت ہے، جہنم ہے، دوزخ ہے، کوثر، تمام چیزیں نبی لے کر کے بتا دیں۔ جب تک کوئی ایک پیغام رہا تب تک رسول آتے رہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، صلہ رحم، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، تمام پیغامات۔ مگر امام کسے کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں راستہ بتانے والے کو، راستہ دکھانے والے کو۔ علم اصول میں تعریف کی جاتی ہے ایصال الی المطلوب۔ امام کہتے ہیں انسان کو منزل تک پہنچا دے۔ تو امام کے معنی اگر آپ کریں تو امام راستہ بتانے والا، راستہ دکھانے والا، نبی خبر لانے والا، رسول پیغام لانے والا، امام راستہ دکھانے والا۔ جب تک کوئی ایک خبر باقی رہی، نبی آتے رہے، جب تک کوئی ایک پیغام رہا، رسول آتے رہے۔ مگر اب دیکھتے جاؤ، جب تک راستہ باقی ہے، کوئی نہ کوئی راستہ دکھانے والا ہوگا۔ ہمارا آپ کا عقیدہ تو یہی ہے نا، ہم اس سے ہٹ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہمارا سب کا آپ کا یقین ہے کہ کوئی ایک آج بھی موجود ہے۔ اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ اگر آپ مثلا میں پوچھوں کہ شیطان نے کیا کیا، توجہ ہے میری طرف؟ اگر آپ تھک گئے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ میں جانتا ہوں کافی دیر سے فرش اعظم پر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ بس کچھ پیغام جلدی سے، اور اگر نہ بھی سننے کے آپ موڈ میں تو میں مصائب پڑھ دوں گا۔ مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ تو جب تک کوئی ایک، اور اچھا اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو تمام چیزیں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک لمحہ فکریہ ہے پورے عالم اسلام کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام چیزیں مسلمانوں کی سمجھ میں آتی ہے، مگر ایک امام کی غیبت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ہیں تو پردہ غیب میں ہے، جو انسان نظروں کے سامنے موجود نہ ہو، وہ کیسے کسی کی جو ہمارے درمیان نہ ہو، وہ کیسے، اب یہ اور بات ہے کہ پردہ غیب کیا ہے اور تمام چیزیں بحث ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، مجھے جانا بھی نہیں، بس میں اپنی منزل پر آ رہا ہوں اور میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو۔ تمام چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، سب مانتے ہیں، ساری غیبتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ حتیٰ اگر آپ پوچھئے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، شیطان نے بہکا دیا تھا۔ روزہ کیوں نہیں رکھا، کا شیطان نے بہکا دیا تھا۔ پڑوسیوں کا خیال کیوں نہیں کیا، کا شیطان نے بہکا دیا تھا۔ نماز نہیں پڑھی تھی، شیطان نے کیا بہکا دیا آپ کو؟ آپ مصلے پر کھڑے ہوئے، شیطان نے آپ کا مصلہ کھینچ لیا۔ آپ لوٹا لے کے وضو کرنے جا رہے تھے، شیطان نے آپ کا لوٹا چھین لیا۔ تو آپ یہی تو کہتے ہیں، سارے مسلمان یہ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہوتا، پھر کیا شیطان نے بہکایا کیسے؟ تو کہتے نہیں، وہ دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اے نادانو، شیطان کا دل میں وسوسہ پیدا کرنا سمجھ میں آتا ہے، فرزند زہرا کی ہدایت سمجھ میں نہیں آتا۔ اور غیبت کا عقیدہ کون سا نیا عقیدہ ہے جو ہمارے اور آپ کے یہاں پایا جاتا ہے؟ دائرہ اسلام میں قدم رکھنے کے بعد وہ کون سا مرحلہ ہے جب مسلمانوں نے غیبت کا اقرار نہ کیا ہو؟ جیسے ہی کہا لا الہ الا اللہ، تو وحدانیت کی منزل میں ایک غائب خدا کا اقرار، انبیاء کی منزل میں غائب انبیاء کا تذکرہ۔ قیامت کس نے دیکھا؟ آئے گی، کس نے دیکھا؟ مگر یقین ہے۔ تو ساری غیبتیں مسلمانوں کو سمجھ میں یہاں بھی آتی ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجیے غیبت پر یقین رکھنے والے ہیں کون لوگ؟ قرآن مجید آواز دے رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید جس میں شک و شبہ کی گنجائش۔ تعجب ہوتا ہے مجھے، قرآن مجید یعنی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قرآن صامت پر جو شک کر لے وہ مسلمان بھی نہیں، قرآن ناطق پر شک کرنے والا خلیفہ رسول ہو جایا کرتا ہے۔ بہت دھیرے سے جملہ کہا میں نے، اس لیے کسی ضرورت نہیں تھی، یہ المیہ ہے تاریخ اسلام کا۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن مجید کس کے لیے ہدایت ہے؟ کہا متقین کے لیے، مومنین کے لیے، صاحبان تقویٰ کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اب صاحبان تقویٰ کی پہلی صفت قرآن مجید بیان کر رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ تو مسلمانوں کی سمجھ میں ساری غیبتیں آتی ہیں، اللہ غائب ہے، روح غائب ہے، عقل غائب ہے، جنت غائب ہے، جہنم غائب ہے،
کوثر و سلسبیل غائب ہے، جہنم کے ساتھ بچھو غائب ہے، شیطان غائب ہے. سمجھ میں آتا ہے، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو ایک غیبت. اب قرآن مجید کی رو سے آواز یہ کہ دیکھو ان کے کان تو ہیں مگر سمجھتے نہیں، سنتے نہیں، ان کے دل تو ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتی نہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اب نتیجہ آپ کے سامنے گیا، شیطان مارا. ایک سجدے کے نہ کرنے پر اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ تبھی نتیجہ آپ کے سامنے. شیطان نے جناب آدم کی، جب اللہ نے کہا نا کہ میں، آپ نے جناب آدم کو پورا واقعہ سنا، مجھے نہیں پڑھنا بس اشارہ، کہا نا کہ میں پتلا بنانے والا ہوں، جب پتلا بنا دوں اپنی روح پھونک دوں سجدے میں گر جانا. پتلا بنا، روح پھونکی گئی، تمام فرشتوں نے آدم کا سجدہ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا. جب اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کیا تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے آگ سے بنایا ہے. آدم کو قرآن مجید کی آیت ہے یہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے. مٹی افضل، آگ افضل ہوتی ہے، افضل کبھی مفضول کو سجدہ نہیں کرتا ہے. اللہ نے کہا میری بارگاہ سے نکل جا، جانے لگا. لیکن یاد رکھیں کہ شیطان نے پروردگار عالم کی کتنی عبادت کی تھی؟ 6000 سال تک. ایک روایت میری نظر میں یہ ہے، باقی ہو کیونکہ روایت مختلف ہوا کرتی ہیں. ایک روایت میری نظر میں یہ کہ 6000 سال تک اس نے پروردگار عالم کی عبادت کائنات کے چپے چپے پر کیا. کائنات کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا جہاں سجدے ابلیس کے سجدوں کے نشان نہ ہو. حد تو یہ ہو گئی تھی کہ جناتوں کی صفوں سے اٹھا کر کے ملائکہ کی صفوں میں داخل کر دیا گیا تھا. اتنی عبادتیں، اتنے سجدے، مگر نتیجہ کیا ہوا؟ ایک اللہ کے، توجہ رکھیے میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، ایک اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا سجدہ نہ کیا تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا، لعنت کا طوق گلے میں پڑ گیا. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ساری غیبتوں کو مانتے رہیں. جنت ہے مانتے رہو، جہنم ہے مانتے رہو، دوزخ ہے مانتے رہو، کوثر ہے مانتے رہو، حوریں ہیں مانتے رہو، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب زہرا کے فرزند کی ایک غیبت کا انکار ساری غیبتوں کے اقرار پر پانی پھیر دے. کون سا زمانہ ایسا ہے اور کون سا مرحلہ ایسا ہے کہ جب مسلمانوں نے اور انسانوں نے غیبت کا اقرار نہ کیا ہو؟ اچھا ہیں تو اتنے دنوں تک زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ایک انسان کی اتنی زیادہ عمر تو ہوتی نہیں ہے. پھر نتیجہ وہی ہے کہ مسلمانوں کو ساری طول حیات سمجھ میں آتی ہے، اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو فرزند زہرا کی طول حیات. توجہ رکھیے گا. اچھا یہاں پہ ایک مرحلہ ایک بات میں سن لیجئے. ادھر ابلیس نے انکار کیا جناب آدم کی ولایت کا، اور ایک ولایت کا انکار اور ہوا ہے غدیر خم کے میدان میں. مگر دونوں انکار میں بڑا فرق نظر آتا ہے. ابلیس نے جب جناب آدم کی ولایت کا انکار کیا ہے تو بدلے میں کیا مانگا؟ زندگی مانگ لی، حیات مانگ لی. یہ پروردگار تیری اتنی عبادتیں کی ہے، کچھ تو صلہ دے دے. اللہ نے مدت معینہ تک کی حیات اسے دے دی، مگر ایک غیبت، ایک ولایت کا انکار غدیر خم میں ہوا. مگر یہاں کیا ہوا؟ یہاں حارث نے کیا کہا؟ رسول خدا کی خدمت میں آتا اور یہی تو کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ اعلان اپنی مرضی سے کیا ہے تو خدا آپ پر عذاب نازل کرے، اگر اللہ کی مرضی سے کیا ہے تو اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے. اور اللہ کی مرضی کا اعلان، تمام چیزیں، تمام واقعہ آپ کے سامنے ہے. پتھر نازل ہوا، حارث غدیر خم کے میدان میں واصل جہنم ہو گیا. تو ایک ولایت کا انکار تو یہاں بھی ہوا. حارث سے میں کہوں گا، حارث تیرے سامنے تیرے گرو کی مثال موجود تھی. اس نے جب مانگا تو حیات مانگ لی، تو نے جب مانگا اور علی کی ولایت کا انکار کیا تو بدلے میں عذاب کا مطالبہ کر لیا، موت مانگ لی. کردار حارث جواب دے گا، دیکھو آدم کی ولایت کا انکار کرنے کے بعد دنیا میں جینے کا حق ہے، مگر علی کی ولایت کا انکار کرنے کے بعد دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے. صلوات پر محمد وآلہ.
جلدی سے بتاؤ سن لیجئے. تو یہ مرحلہ ہے. اور پھر وہی ہوتا ہے, تمام طول حیات سمجھ میں آتی ہے. 4 نبی آج تک زندہ ہیں, مسلمانوں کو سمجھ میں آتا ہے. اصحاب کہف آج تک زندہ ہیں, مسلمانوں کو سمجھ میں آتا ہے. حتی شیطان زندہ ہے, مسلمانوں کو سمجھ میں آتا ہے. اور نہیں آتی ہے تو ایک طول حیات سمجھ میں, وہ فرزند زہرا کی طول حیات. جبکہ دنیا نے ذرا اندازہ تو لگائے کہ کس کے فرزند ہیں, یہ کس کی نسل سے ہیں. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, قدر کیجئے گا. جس علی کے ہاتھ میں دنیاوی پھول آ جائیں تو کئی سال تک باقی رہتے ہیں. جناب سلمان فارسی نے جناب سلمان فارسی سے مولا کائنات نے مذاق کیا نا, واقعہ آپ نے سنا نا, گٹھلی پھینکی مولا کائنات نے جناب سلمان فارسی کی طرف کھجوروں کی. تو جناب سلمان فارسی نے یہ تو کہا تھا کہ یا علی کچھ ذرا میری عمر کا تو خیال کرتے. تم دیکھیں, اچھا یہ بھی بات ذہن میں سن لیجیے, بزرگوں سے سے بچوں کے لیے. مولا کائنات نے جناب سلمان فارسی سے مذاق کیا, اور ہونا چاہیے, مذاق ہونا چاہیے. توجہ چاہتا ہوں, خود مومن کے دل کو خوشی پہنچانا, حدیث کا جملہ ہے یہ, مومن کے دل کو خوشی پہنچانا عبادت ہے. ادخال السرور فی قلوب المؤمنین عبادہ, مومنین کو خوش کرنا. مذاق کرنا, ایک لفظ دے رہا ہوں آپ کو آج, سن لیجئے. مذاق کرنا اچھی چیز ہے, مذاق اڑانا گناہ ہے. تو جناب سلمان فارسی سے مولا کائنات مذاق کر رہے ہیں, اور سلمان فارسی نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ یا علی کچھ میری عمر کا خیال کرتے. مولانا نے کہا اچھا سلمان بتاؤ, کیا کوئی ایسا زمانہ گزرا کہ جب تمہیں کسی درندے نے جنگل میں گھیرا ہوا تھا؟ کہا مولا. کہا پھر کیا کیا آپ نے؟ کہا مولا میں نے توسل کیا, لو لگائی, خدا سے دعا کیا. پھر کیا ہوا؟ ایک نقاب پوش آیا گھوڑے پر سوار, اس نے مجھے نجات دیا. توجہ رکھیے گا. پھر آپ نے کیا کیا سلمان فارسی؟ تو سلمان فارسی کہتے ہیں مولا میرے پاس کچھ تھا تو نہیں وہاں پر, میں کیا کرتا, میں نے وہی جنگل سے کچھ پھول اور گل بوٹوں کو, شاعروں کا مجمع ہے, کچھ گل بوٹوں کو اکٹھا کیا, ایک گلدستہ بنایا, اپنے محسن کی خدمت میں پیش کر دیا. میرا مولا مسکرایا, ہاتھ پیچھے لے جا کر آپ جو نکالا, بتاؤ سلمان فارسی کیا یہ وہی گلدستہ ہے؟ سلمان فارسی کہتے ہیں ہاں مولا, دنیا اندازہ لگائے, جس علی کے ہاتھ میں جنگل کے پھول آ جائے تو کئی سال تک باقی رہتے ہیں. اگر اسی علی کی اولاد میں سے ان کا ایک فرزند آج تک زندہ ہے تو تعجب کیسا. یہ دنیا ہے. بس میں تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک پیغام, اور آپ کی عبادت تمام آئیں گے امام, اور یقیناً آئیں گے. ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ, اور ہم سب چاہتے ہیں کہ امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں. اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ جس کی تمنا یہ ہو کہ میں مولا کے لشکر میں شامل نہ ہوں. ہر انسان کہتا ہے کہ میں مولا کے لشکر میں شامل ہو جاؤں, اور ہونا بھی چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے, دعا ہونا چاہیے, توسل ہونا چاہیے. مگر کیسے؟ تو اب ہمیں اپنے آپ کو 2 اعتبار سے مضبوط کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو 2 اعتبار سے تیار کرنا ہے. ایک جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے, تاکہ اگر وقت پڑ جائے تو امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں اور ان کی رکاب میں جنگ کر سکیں. ایک پیغام ہے جوان بچوں کے لیے, جو دنیا جس جگہ پر جا رہی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جب امام ظہور کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی تلوار, وہی ذوالفقار. اگر وقت پڑے گا تو ذوالفقار نکلے گی مولا کی, یہی نا. کوئی ہتھیار, کوئی آئٹم بم, کوئی میزائل, کوئی ڈرون, کچھ بھی کام نہیں کرے گا. سب جانتے ہیں, آپ روایت سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اگر وقت پڑ گیا اور ہم نے تمنا کی اور دعا کی, دعا قبول ہو گئی آپ کی انشاءاللہ تعالی, اور امام کے لشکر میں شامل ہونا ہے آپ کو, تو پھر ظاہر ہے کہ تلوار چلانا ہے. اور تلوار چلانے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے قوی بنانا ہے, مضبوط بنانا ہے. توجہ رکھیے گا, کوئی دین, کوئی مذہب آپ کو اپنے آپ کو مضبوط بنانے سے نہیں روکتا ہے. زمانے کے اعتبار سے ائمہ نے تاکید کی باقاعدہ, اپنے بچوں کو گھڑ سواری سکھاؤ, تیر اندازی سکھاؤ, تیراکی سکھاؤ. آج کے زمانے میں جو ہنر ہے اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. کوئی دین مذہب آپ کو جم جوائن کرنے سے منع نہیں کرتا ہے. اب بدن کی نمائش کرنا اور ہے, اپنے آپ کو مضبوط بنانا اور ہے. اور اگر یہ جذبہ ہے کہ امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں تو پھر یاد رہے کلائیاں مضبوط ہونا چاہیے تاکہ تلوار چلا سکے. اب جملہ کہہ دوں میں, لہٰذا یہ یاد رہے, یہ پب جی کھیلنے والی انگلیوں سے شمشیر نہیں چلنے والی.
فائر میں پڑے ہوئے ہمارے بچے، ان سے تلوار نہیں چلنے والی ہیں، کلائیاں چرمرا جائیں گی. لہذا اپنے آپ کو مضبوط بناؤ جسمانی اعتبار سے، تاکہ وقت پڑ جائے تو ایمان کے لشکر میں شامل ہو کر جنگ کر سکیں. اور دوسری چیز جو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے وہ ہے عمل کے اعتبار سے، تاکہ پہلے مرحلے میں امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں. اور امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کوئی قید و شرط نہیں ہے لباس کی، کوئی قید و شرط نہیں ہے عہدے کی، کوئی قید و شرط نہیں کسی منصب کی، صرف ایک عمل کی شرط ہے اور کچھ نہیں ہے. یہی کہا تھا شیخ بہائی کے ذریعے سے، جب شیخ بہائی کا واقعہ مشہور واقعہ ہے، علم کے اس عالم، اس منزل پر فائز ہے علم کا عالم یہ ہے کہ شیخ بہائی اپنے علم سے پتہ لگا لیتے تھے کہ ہمارے اور آپ کے وقت کے امام کہاں ہیں. علم جفر کہتے ہیں اسے، علم جفر کے مالک تھے شیخ بہائی. ایک دن شیخ بہائی نے دیکھا کہ امام بازار میں موجود ہے. بازار میں کہاں؟ دیکھا ایک موچی کے بغل میں امام بیٹھے ہوئے ہیں. تاریخ نے نام حسن کفاش لکھا ہے، فارسی کا لفظ ہے کفشیا، کفاش جوتا، سلے جوتا بیچنے والا، جو بھی آپ کہہ لیجئے. کفش کے معنی جوتے کے ہوتے ہیں فارسی میں. حسن کفاش نام تاریخ نے لکھا ہے. شیخ بہائی جلدی سے لپک کر آگے بڑھے کہ امام سے ملاقات کر لے. بس ایک مرتبہ امام نے موشی کے کان میں کچھ کہا اور اٹھ کر چلے گئے. شیخ بہائی کی عظمتوں کو آپ کم نہ لگائیے گا. یہ امام پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو شیخ بہائی کے ذریعے سے. اب پہنچے شیخ بہائی اس موچی کے پاس، جا کے بغل میں بیٹھ گئے اور پوچھتے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بغل میں کون بیٹھا ہوا تھا؟ اس موچی نے حسن کفاش نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ہاں ہمارے اور تمہارے وقت کے امام تھے. اب تو شیخ بہائی کے تعجب کی انتہا نہ رہی. پہلے یہ سوچ رہے ہوں گے اسے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، ہم آپ بس میں سفر کر رہے ہوں، ایک ساتھ ایک ہی سیٹ پہ بیٹھے ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ابھی آپ نے جیسے مجھے یہاں لباس میں دیکھا، ارے یہ مولانا تھے، انسان کا ریئیکشن فوراً بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے. شیخ بہائی کے تعجب کی اب انتہا نہ رہی. کہتے ہیں کہ موچی سے پوچھتے کہ یہ بتاؤ کہ تم ایسا کام کیا کرتے ہو کہ امام تمہارے پاس آتے ہیں؟ پڑھ دوں پورا واقعہ؟ کیا کرتے ہو تم ایسا کام کہ امام تمہارے پاس آتے ہیں؟ موچی کہتا ہے کہ حسن کفاش کہتے ہیں کہ دیکھیے شیخ بھائی، میرا جوتا سلنے بنانے کا کام ہے، میں یہ جوتا سلتا ہوں، اور جو اس میں لاگت لگی ہوتی ہے وہ، اور جو اس کا منافع ہوتا ہے وہ میں پوری ایمانداری سے اپنے گراہک کو بتا دیتا ہوں. حسن کفاش نے ایک جملہ کہا وہاں پہ، وہ کہتا ہے کہ اے شیخ بہائی، بس یہ سمجھ لیجئے کہ میں رزق حلال کھاتا ہوں کہ امام میرے پاس آتے. جملہ تلخ ہے مگر حقیقت ہے. اب شیخ بھائی کہتے دیکھا تھا، شیخ بھائی کہتے کہ میں نے دیکھا جب امام جا رہے تھے تمہارے کان میں کچھ کہا تھا. اور یہ بھی اندازہ لگائیے، آپ تاریخ نے وہیں پہ لکھا ہے کہ حسن کفاش سے امام برابر، یہ نہیں کہ ایک بار دو بار، برابر ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے. اور اتنا زیادہ آپس میں میل جول تھا امام کا اور اس موچی کا کہ امام اور موچی ایک دوسرے سے مذاق کر لیا کرتے تھے. تعجب نہ کیجیے اس میں، ہم لوگوں کے ذہن میں نہ معلوم ائمہ کی کون سی تصویر اور شکل بیٹھی ہوئی ہے، مجھے نہیں معلوم، مگر ہاں ہم انہیں مقدس جانتے ہیں. اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. ان جو شہید ہو چکے، جو شہادت پا چکے ہمارے ائمہ، ان کی شبیہیں بناتے، چومتے اور رکھ دیتے ہیں. مگر مولا اپنے چاہنے والوں سے کیسے ملتے ہیں؟ ایک دن مولا نے کہا اسی حسن کفاش سے موچی سے کہ میرا جوتا سل دو، بس پیغام ہے، مجلس ختم ہو گئی. تو موچی کہتا ہے کہ مولا دیکھیے، ابھی آپ سے پہلے دو لوگوں کا ہے، جب ان سلوں گا تو آپ کا سلوں گا. اندازہ لگائیے آپ، شاید امام اس کا امتحان دے رہے ہو، اس لیے کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، کوئی صاحب ثروت آ جائے، صاحب منصب آ جائے تو ہمارا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے، اور کوئی عام انسان آ جائے تو ہم سلام کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں. امام اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں. امام کہتے ہیں میرا جوتا سل دو. کون کہہ رہا ہے؟ وقت کے امام کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ موچی سے. مگر وہ کیا کہتا ہے؟ ایمانداری کا عالم دیکھیے. کہتا ہے آپ سے پہلے دو لوگ نمبر میں اور ہیں، ان کا سل لوں گا تو آپ کا سلوں گا. امام نے پھر اصرار کیا، پھر تیسری مرتبہ امام نے پھر اصرار کر دیا. بس ایک مرتبہ وہ حسن کفاش کہتے ہیں مولا اگر آپ نے ایک بار اور کہا کہ میرا جوتا سل دیجئے تو میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ آپ میرے بغل میں بیٹھے. اللہ اکبر. یہ منزلت ہے، یہ امام کا چاہنے والا ہے، یہ امام کا شیعہ ہے، یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے. یہ میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. کمال یہ ہے کہ آل رسول کہہ دے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے.
اور تاریخ میں ایسے ہزار نمونے، ہزار مثالیں بھری پڑی ہیں۔ ایک معصوم امام امیر کائنات غیر معصوم مالک اشتر کے لیے آواز دیتے ہیں، مالک میرے لیے ویسے ہے جیسا میں رسول خدا کے لیے۔ لہذا یہ کوئی ہمارے پاس بہانہ ہی نہیں بچتا ہے کہ وہ تو معصوم تھے، ہم ان کے جیسے کیسے بن سکتے ہیں۔ توجہ شاید اب شیخ بہائی آ جائیے پھر سے۔ شیخ بہائی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب امام جا رہے تھے تمہارے کان میں کچھ کہا تھا۔ حسن کفاش کہتے ہیں جانے دیجیے، شیخ بھائی نے پوچھے کہا نہیں بتاؤ امام نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا۔ حسن کفاش کہتے ہیں اے شیخ بھائی آپ پوچھ رہے ہیں تو سن لیجئے، امام نے جاتے ہوئے میرے کان میں یہ کہا تھا، یہ پیغام ہم سب کے لیے۔ حسن کفاش کہتے ہیں شیخ بہائی مولا نے کہا تھا کہ شیخ بہائی سے یہ کہہ دینا کہ اپنے علم سے کیوں پتہ لگاتے رہے، مولا منتظر ہیں آپ کے، پکارو انہیں، بلاؤ انہیں، توسل کرو ان سے، جڑ جاؤ اپنے وقت کے امام سے۔ کیوں عریضہ لکھنے کی رسم بنی ہوئی کہ 15 شعبان کو ہی لکھا جائے گا؟ رسم ہے یہ، توڑیے اس کو۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، جب کسی مشکل کا شکار ہو جاؤ، جب کسی پریشانی میں پڑ جاؤ، جب وہ بات جب ایک بھائی اپنے بھائی سے نہیں کہہ سکتا ہے، بیٹا باپ سے نہیں کہہ سکتا ہے، قسم ہے تمہیں اپنے زمانے کے امام سے کہو۔ عریضہ لکھو، گڑ گڑاؤ، پکارو اپنے امام کو۔ امام منتظر ہیں اپنے چاہنے والوں کے، انہیں پکارو تو صحیح، انہیں بلاؤ تو صحیح۔ واقعہ کتنا مشہور ہے، ذہن میں آ رہا، سن لیجئے۔ میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ سننا چاہتے ہیں، بس آخری بات ہوگی انشاءاللہ۔ ربط مصائب آپ کی عبادت تمام۔ چاہنے والوں کے منتظر ہے مولا، ہم انہیں بھلا سکتے ہیں، بخدا وہ ہمیں نہیں بھولے ہیں۔ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں ایک لمحے کے لیے فراموش کر دینا تو یہ دنیا والے تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ مشہور واقعہ ہے، بادشاہ وقت کے سامنے ایک انسان انار لے کے آیا اور کہتا ہے کہ اس پہ تینوں خلیفہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارا مذہب حق اور سچ ہے۔ سنا واقعہ سب نے، آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے معذرت کے ساتھ۔ انار کے اوپر قدرتی طور سے 3 خلیفہ کے نام لکھے ہوئے بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور دعویٰ کر دیا کہ میرا مذہب سچ ہے۔ زمانے کے بادشاہ نے علماء شیعہ اور شیعوں کو بلایا، کہا اس کا جواب دو، تو کہتا ہے کہ اس کا مذہب حق ہے۔ انار دیکھا گیا، ظاہر سی بات ہے کہ کسی پھل کے اوپر قدرتی طور سے کسی کا بھی نام لکھ جائے تو نتیجہ بس آپ کو جو دینا چاہتا ہوں میں، کس منزل پر آپ کو لے کر کے آنا چاہتا تھا۔ پکاریے اپنے زمانے کے امام کو۔ شیعوں نے کہا کہ ہمیں 3 دن کا وقت دو، ہم جواب لا کر کے دیں گے۔ کتنے دن؟ اب توسل ہو رہا ہے، گڑ گڑایا جا رہا ہے، مانگا دعا ہو رہی ہے، ندبہ ہو رہا ہے، امام سے استغاثہ ہو رہا ہے، امام کو پکارا جا رہا ہے۔ امام تشریف لائے 3 دن کے بعد، اور امام نے آ کر کے آگے پورا رائے حل بتایا، پوری مشکلات کا حل بتایا، سولوشن اس کا۔ کہا گھبراؤ نہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بادشاہ سے کہو کہ جو شخص انار لے کر کے آیا ہے اس کے گھر کی تلاشی لو، فلاں حجرے میں جانا ہے، ایک صندوق ہے، صندوق میں اس نے لوہے کے کچھ سانچے بنوا کے رکھے ہوئے ہیں۔ جب انار چھوٹا ہوتا ہے تو وہ لوہے کا سانچہ انار میں پنہا دیتا ہے۔ اب جیسے جیسے انار بڑا ہوتا ہے تو سانچے کے ذریعے سے اس انار کے اوپر نام کندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی مکاری تھی، اس کی عیاری تھی یہ۔ اور امام نے اپنے چاہنے والوں کو پورا حل بتایا اور لوگوں نے آ کر بادشاہ کو بتایا، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب لوگوں نے مولا کے قدم پکڑ لیے، مولا ہم 3 دن سے آپ کو پکار رہے ہیں، مولا ہم 3 دن سے آپ سے گریا کر رہے ہیں، مولا ہم 3 دن سے استغاثہ کر رہے ہیں، ندبہ ہو رہا ہے، ہم آپ کو پکار رہے ہیں، مدد کے لیے بلا رہے ہیں، آپ 3 دن کے بعد تشریف لائے۔ مولا کا جواب سنیں گے میرے عزادارو؟ مولا فرماتے ہیں تم مجھے دوش مت دو، اپنے جملے پر غور کرو۔ تم نے کیا کہا تھا کہ ہمیں 3 دن کا وقت دو، ہم تمہیں جواب لا کر دیں گے۔ اگر تم کہہ دیتے کہ ہم تمہیں ابھی جواب لا کر کے دیں گے تو میں تمہاری مدد اسی وقت۔ مولا منتظر اپنے چاہ، پکارو میرے بچوں، میرے جوانوں، بلاؤ اپنے امام، جڑ جاؤ اپنے زمانے کے امام سے۔ اور جب انسان اپنے زمانے کے امام سے جڑ جاتا ہے تو معصوم نہ ہوتے ہوئے بھی جب معصوم سلام بھیجتا ہے تو برابر سے سب کو سلام کرتا ہے۔ بے ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التی فیہا دفنتم۔ یہ جملہ آپ سب زیارتیں پڑھتے رہتے ہیں نا، کبھی غور کیا آپ نے جملے کا مطلب کیا ہے؟ ایک معصوم امام سلام کر رہا ہے، کس کو؟ کربلا کے شہیدوں کو۔ کیا ان کربلا کے شہیدوں میں سب معصوم تھے؟
سوائے امام حسین کے کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن معصوم امام کیا آواز دے رہا ہے، میں میرے ماں باپ اللہ اکبر آپ پر قربان ہو جائیں، کربلا والوں پر، تم بھی پاک، وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں تمہیں دفن کر دیا گیا۔ یہ منزلت ہے اپنے زمانے کے امام سے جڑ جانا، یہ نتیجہ ہے اپنے زمانے کے امام سے جڑ جانے کا۔ جڑ جاؤ اپنے زمانے کے امام سے، پکارو میرے عزیزوں، امام آئیں گے اور یقیناً آئیں گے، اور جب امام آئیں گے تو خون امام حسین کا انتقام لیا جائے گا۔ میں نے ساری باتوں کو چھوڑ دیا، آپ کو وقت نہیں ہے۔ خون امام حسین کا آپ روایات سنتے رہتے علماء کرام سے کہ امام جب آئیں گے تو خون امام حسین کا انتقام، کربلا والوں کا انتقام لیا جائے گا۔ مگر جب میں یہ روایت میں نے پڑھی اور پڑھتا ہوں کبھی تو میں سوچتا ہوں ہمیشہ بہت حساس مرحلہ ہے، بڑا نازک مرحلہ ہے میرے عزیزوں، سنیے گا باب اعضاء۔ دیکھیں مصائب پڑھنا بہت آسان ہے، مصائب سن لینا بڑا آسان ہے، لیکن یاد رکھیے مصائب احساس کرنے کی چیز ہے۔ اگر احساس کر کے واقعا بہت رو گے، حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ یہ عزادارو حسین آئیں گے، خون امام حسین کا انتقام لیا جائے گا، آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے روایات، لیکن میں جب روایت پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں اے مولا آپ جب آئیں گے خون امام حسین کا انتقام لیا جائے گا، مولا حسین کے گلے پر چلنے والے خنجر کا انتقام ہوگا، یہ مولا علی اکبر کے سینے پر لگے ہوئے برچھی کی آنی کا انتقام بھی شاید پورا ہو جائے مگر اے مولا اہل حرم پر کچھ ایسے ظلم ہوئے ہیں جن کا انتقام لینا ممکن ہی نہیں ہے، اے مولا زینب کی بے ردائی کا انتقام، سکینہ کے رخساروں پر پڑنے والے تماچوں کا انتقام کیسے پورا ہوگا مولا؟ ہمارے یہی امام زیارت نائیہ میں فرماتے ہیں، ایسے پہلے ایک جملہ سن لو کہ جب کسی جگہ پر چوٹ لگتی ہے تو پہلے وہ جگہ سرخ ہوتی ہے، جب اسی پر آپ نے خود تجربہ کیا ہوگا، جب وہ جگہ اس چوٹ پر اور چوٹ لگ جائے تو سرخ ہونے کے بعد وہ جگہ نیلی ہو جاتی ہے، نیل پڑ جاتا ہے، جب اس پر اور چوٹ لگتی ہے اور چوٹ لگتی رہے تو وہ جگہ سیاہ ہو جاتی ہے۔ آخری امام زیارت نائیہ فرماتے ہیں، سلام ہو کربلا کی اس کمسن معصومہ پر جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام بدلتی رہی۔ سمجھے عزادارو اس کا مطلب کیا ہے؟ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، سکینہ کو اتنے تماچے مارے گئے۔ شام غریبہ میں حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بچی کا دامن جل رہا ہے، بچی 3.5 یا 4 سال کا سن ہے، بس اس سے زیادہ کا سن نہیں جناب سکینہ کا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے دامن جل رہا تھا، بچی تھی، میں نے سوچا کہ دامن کی آگ کو بجھا دوں، مگر بچی اتنی خوفزدہ تھی کہ پیچھے ہٹنے لگی، پیچھے دوڑنے لگی، میں بھی پیچھے پیچھے دوڑا کہ بچی کے دامن کی آگ بجھا دوں، بس جب بچی تھک گئی تو ایک جملہ کہتی ہے شیخ مجھ پر جو ظلم کرنا چاہتا ہے کر لے، بس اتنا سمجھ لینا میرا بابا نہیں ہے، میں یتیم ہو گئی۔ اے عزادارو اندازہ لگائیے گا کربلا کے میدان میں سیدانیوں پر کیا گزر گئی کہ کربلا کے میدان میں امام زمانہ زیارت نائیہ میں فرماتے ہیں سلام ہو کربلا کی ان عورتوں پر جنہیں کربلا کے میدان میں احساس غریبی ہوا ہے۔ اے عزادارو شاید ہر انسان اس غریب کا مطلب نہ سمجھتا ہو، اردو زبان میں غریب کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، مال دنیا میں سے کچھ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ انسان غریب ہے، یہ اردو میں ہے، مگر عربی میں غریب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب انسان پردیس میں نگاہ اٹھا کر دیکھے تو کوئی اپنا نظر نہ آئے۔ امام فرماتے ہیں سلام ہو کربلا کی ان عورتوں پر جنہیں کربلا کے میدان میں احساس غریبی ہوا ہے۔ اے عزادارو مطلب یہ تھا کہ بعد شہادت حسین کے گھر کی عورتیں جس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی تھی کوئی اپنا نظر نہ آتا تھا، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی گوشوارے چھینتا تھا، کوئی چادریں چھینتا تھا، خیموں میں آگ لگائی جا رہی سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِي بِحَقِّ فاطمة الزهراء أبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها
پروردگار مالک میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے۔ میرے مالک پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا، مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے۔ جو لوگ بھی اس بستی میں یا کہیں پر بھی، خاص طور سے بانی مجلس جناب زاہد صاحب کی بہن بہت زیادہ علیل ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فرش عزا ہے، مظلوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ مورد یہ بھی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب مظلوم کا تذکرہ ہو رہا ہو تو دعا کیا کرو، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب اس سے بہتر جگہ ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ پروردگار عالم یہاں اور جہاں بھی کہیں بھی کسی جگہ پر مولا کا چاہنے والا کوئی مریض ہو تو اس فرش اعضا کے صدقے میں اسے شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، علماء اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھنا، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمانا، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شامل